الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جو شام اور ترکیہ کے علاقے میں زلزلے اور مستقل اس کے آفٹر شاکس اور اس کے نتیجے میں جو بہت بڑا ایک سانحہ پیش آیا ہے ہم سب کے علم میں ہے، اور بہرحال دل مغموم بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر، اور کبھی کبھی یہ فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا ہے۔ اور ایک وہ معاشرے ہیں یا بے خدا تہذیب جہاں خالق باری تعالیٰ خدائے کائنات کا انکار ہے اور وحی کی تعلیم کا انکار ہے، تو وہاں اس پر کلام مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ محض ایک ظاہری آنکھ ہی اس کو دیکھتی ہے اور جناب وہ زمین کے پلیٹس کے اندر رد و بدل کا معاملہ ہو گیا، یہ فالٹ لائن پر یہ علاقہ ہے تو زلزلہ آ گیا، محض اس کے ظاہر پر ہی توجہ ہوتی۔ اور ایک وہ افراد یا معاشرے ہوں یا امت مسلمہ جو خالق کائنات کو مانتی ہے، وحی کی تعلیم کو مانتی ہے، اور وہ وحی کی تعلیم کی روشنی میں سارے معاملات کو دیکھتی ہے۔ اور خدا کی قسم جب وحی کی تعلیم کی روشنی میں دیکھیں گے تو جانے والے کم از کم ایمان پر اگر گئے ہیں کم از کم، تو ان کے لیے بھی بڑا مثبت پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، اور جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بہت کچھ کرنے کے اعتبار سے کرنے کے کام ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی مختلف علماء نے اہل علم نے اس پر کلام کیا۔ البتہ جمعے کا حاصل کیا ہے؟ واعظ ہے، نصیحت ہے، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور پھر یہ بھی کہ جو بھی حالات موجودہ ہیں ان کے تعلق سے رہنمائی کا معاملہ۔ تو چنانچہ اسی حوالے سے کچھ آیات قرآنی، کچھ احادیث مبارکہ کا حوالہ دے کر جانے والوں کے حوالے سے کچھ رہنمائی، اور جو ہم باقی ہیں چاہے ادھر یا ادھر ان کے لیے رہنمائی کا معاملہ، اور کچھ قرآن حکیم میں اشارتاً اور احادیث مبارکہ میں اشارتاً اس طرح کے معاملات کے حوالے سے جو حکمت بیان ہوتی ہے اس کا بھی اشارتاً تذکرہ کریں گے۔ اشارتاً میں نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ ہے کہ سارے معاملات کی اصل حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں، ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں تک۔ البتہ آیات قرآنی کے ذیل میں کوئی حکمت اگر ہے اور یقیناً ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اور وقت ہوا تو آخر میں مختصر بات، پاکستان کے تناظر میں سارے حالات معاشی اعتبار سے ہمارے سامنے ہیں، آئی ایم ایف کو راضی کرنے کی ساری کوششیں ہیں، اور آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں بالکل ذبح کر دینے کی پوری کوششیں ہیں، اور عوام کہاں کھڑی ہے ہم سب واقف ہیں، بس اشارتاً بات ہوگی۔ لیکن عوام کے ساتھ کو اشرافیہ کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو سیاستدان ہیں، ریاستی اداروں کے اہلکار ہیں، ملک و ملت کے معاملات کو چلانے والے ہیں، کسی ریاستی ادارے میں ہوں، سب کوئی بات کر رہا ہوں میں، کچھ ان کے حوالے سے بھی تو تحریک چلنی چاہیے نا۔ عوام پر بوجھ ڈال دیا، آٹے کے حوالے سے عوام پر بوجھ ڈال دیا، پیٹرول کے حوالے سے عوام پر بوجھ ڈال دیا، اور ساری مہنگائی کے اعتبار سے تو جو اربوں خربوں کے مالک ہیں اور ہے ان کے پاس، تو بابا اس طرف بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کرپشن کا بھی خاتمہ ہو، اور وصولی ان سے بھی کرنی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے تعلیم کی بات، ایک ہوتی تادیب کی بات۔ تعلیم تو یہ کہ بھائی مستقل مسئلہ ہے اجتماعی طور پر تو سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں، تو عوام تو بیچارے ڈال رہے ہیں، نہ ان کی سیلری بڑھ رہی ہے، نہ ان کو انکریمنٹ مل رہے ہیں، لیکن مستقل مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو لطیفے میں بات کہی جاتی ہے کہ ڈالر پہلے 300 پر پہنچے گا یا پیٹرول، یہ مذاق ہو رہا ہے۔ اور ہماری پیدائش سے بھی بہت پرانی بات ہوگی کہ جب ذرا 4 آنے بڑھ گئے تھے تو پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی، یہ بھی ایک پہلو دیکھنے والی بات ہے۔ تو بہرحال اس پر کچھ توجہ کا معاملہ۔ اور ایک لفظ ڈیفالٹ بہت ہمارے آج کل مستعمل ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، تو عجیب بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ کریں ڈیفالٹ۔ بھاری بات ہے، عجیب بات ہے، اور بعض لوگ تو کہیں گے پاگل پن کی بات ہے، لیکن آگے ہم عرض کر دیں گے کہ ڈیفالٹ کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے میرے پاس بچا کیا ہے ادا کرنے کے لیے؟ پھر یہ ہے کہ ٹیکس اور بڑھا دو،
مہنگائی اور بڑھا دو تو عوام تو ذبح ہوں گے، پھر بچے گا کیا؟ تو بہرحال وقت ہوا تو کچھ اس پر بھی آپ کے سامنے آخر میں بات رکھنا مقصود ہے۔ پہلے کچھ اصولی باتیں زلزلوں کے حوالے سے، قرآن حکیم کی کچھ آیات کی تلاوت کی گئی، ان میں پہلی دو آیات سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے اور سورہ زلزال کی پہلی آیت۔ لفظ زلزلہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں 17ویں پارے کا آغاز ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بھاری بات ہے۔ قیامت کا زلزلہ، یہاں چند منٹس کے شوق آئیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ جب قیامت کا زلزلہ چھائے گا کیا کیفیت ہوگی پورے عالم کی؟ اس سے پہلے اللہ تقوی کی بات کر رہا ہے۔ قیامت کے زلزلے کا ذکر تو آ رہا ہے، مگر اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی کا ذکر فرما رہا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہم بارہا گفتگو کرتے رہے، مختلف مواقع پر اور ساتھیوں نے بھی گفتگو کی ہے، دل میں اللہ کا خوف ہونا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنا، یہ اللہ کا تقوی ہے۔ اور آگے ذکر آئے گا احادیث کی روشنی میں، گناہوں کی وجہ سے بھی یہ مصائب آتے ہیں۔ اور قیامت کا تعلق کیا ہے؟ اللہ دکھا رہے کبھی کسی قوم کو ڈبو کر، کسی قوم پر پتھر برسا کر، کسی قوم پر شعلے برسا کر، کسی قوم پر زلزلہ مسلط کر کے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم زلزلہ بھی آیا، شعلے بھی برسائے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم، ان پر پتھر بھی برسائے گئے، ان کی بستی کو پلٹ دیا گیا اور ان کو اندھا کیا گیا اس قوم کے لوگوں کو، اور وہ ڈیڈ سی میں بحر مردار میں غرق کر دی گئی۔ فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا ہے۔ قارون کا واقعہ سورہ قصص میں ہم پڑھتے ہیں کہ زمین میں اس کو خزانوں سمیت، گھر سمیت دھنسا دیا گیا ہے۔ اللہ یہ میٹا فزیکل کاسز بھی بیان فرما رہا ہے، اور اللہ دکھا رہا ہے وہ اللہ جو تمہیں قیامت کے زلزلے کا ذکر فرماتا ہے، قیامت کے دن سب کو موت دے دینے کی بات کرتا ہے۔ آج دیکھ لو اللہ کچھ ہماری زمان کا لفظ ہے، ٹریلر دکھا رہا ہے تمہیں، دیکھو یہ زلزلہ آیا، قوم تباہ کی گئی، دیکھو یہ قوم غرق کی گئی، دیکھو طوفان سے غرق کی، دیکھو ان کو دھسا دیا گیا، دیکھو ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ تو وہ اللہ قادر ہے کہ قیامت کے دن سب کو ہلاک کر دے۔ البتہ ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ ہلاکت کے بعد معاملہ ختم نہیں ہے، بلکہ وہ اینڈ آف ٹائم نہیں، وہ بگننگ آف ٹائم ہے، دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ تو بہرحال وہ قیامت کے زلزلے کا ذکر یہاں سورہ انبیاء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بھاری بات ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ اپنی قدرت کا اظہار بھی فرما رہا ہے۔ کوئی ایک حکمت سمجھنا چاہے تو حکمت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ جو آج موت دے رہا ہے وہ کل دوبارہ، جو آج تمہیں زندگی دینے پر قادر ہے وہ تمہیں موت دینے پر بھی قادر ہے، اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو آج ایک پوری قوم کو، افراد کو جنرلائز بات کریں، میں نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا، وہ تو نافرمان قوموں کا ذکر تھا، یقیناً آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، یہاں تو مسلمان گئے ہیں، ذکر آ جائے گا آگے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ زلزلہ، دیکھو یہ طوفان، دیکھو یہ شدید پتھروں کی بارش، دیکھو یہ غرق کر دیا جانا، دیکھو یہ دھسا دیا جانا، ایسے اللہ قیامت کے دن تمہیں موت دینے پر قادر ہے۔ ایک بات۔ دوسری آیت تلاوت کی کہ ہم سب کو مجھے امید یاد ہے، سورہ زلزال قرآن پاک کے آخری حصے میں، اور یہاں سے 16 صورتیں ہیں سورۃ الناس تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مغرب کی نماز میں عام طور پر سورہ زلزال سے لے کر سورۃ الناس کی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بڑا قیمتی مقام ہے، آخرت کا ذکر بھی ہے، اور بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، قرآن حکیم کی بہت ہی چند بنیادی اصطلاحات ہیں، رب ہے، عبادت ہے اور دین ہے، یہ بڑی اہم اصطلاحات ہیں، جو یہ اصطلاحات اس آخری صورتوں میں بھی ان آخری صورتوں میں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہرحال سورہ زلزال سے 16 صورتیں بنتی ہیں سورۃ الناس تک، اور میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عام طور پر، اس کے علاوہ بھی ثابت ہے، مگر عام طور پر ان 16 صورتوں میں سے مغرب کی نماز میں حضور تلاوت فرماتے تھے، یعنی فرض نماز میں۔ اب اس کی پہلی آیت ہم سب کو یاد ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، 2 دفعہ لفظ آ رہا ہے، اس کی گرامیٹیکل انالیسس تو اپنی جگہ کس قدر شدید زور اس کلام میں ہے۔ ساری زمین ہلا دی جائے گی ایک زلزلے کی مانند، جیسے کہ زوردار انداز سے ہلا دیے جانے کا حق ہے۔ کیا عالم ہوگا اس وقت کا۔ آج ایک سلنڈر پھٹتا ہے تو دل دھڑکتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، آپ سب، ہم سب بھی گزرتے رہیں کہ جب لوگ اپنی شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر جاہلوں کی طرف فائرنگ کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہو کر بھی، تو چھوٹے بچوں کی ہارٹ بیٹ کدھر ہوتی ہے؟
بزرگوں کی ہارٹ بیٹ کدھر ہوتی؟ پولیس والوں کو فون کرو تو کہتے جی وہ بس تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، لگتا ہے کہ شاید پہلے ہم سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. یہ ذرا سی فائرنگ کی آواز، ذرا سی سلنڈر پھٹنے کی آواز، بندہ دہل جاتا ہے. بام بلاسٹ، اللہ اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں عافیت میں رکھے. کیا حالت ہوتی ہے کبھی کبھار. اکا دکا یہاں DH میں 1 اور یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے پاس، تو تھوڑا دور تھا، بھارت سنا اور موٹر سائیکل ہل گئی پوری. بخدا میں گزرا ہوں اس سے، اللہ نے محفوظ رکھا، دور کی بات تھی، لیکن اتنی دور کی آواز سے بندہ موٹر سائیکل بھی ہل رہا ہے، تو جب اللہ پوری زمین کو ہلائے گا تو عالم کیا ہوگا. یہ ہے وہ قیامت کے زلزلے کا معاملہ. ایک بات ذہن میں آتی ہے، اچھا ابھی قیامت تو بہت دور ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہونا ہے، جناب مہدی بھی تشریف لائیں گے اور ساری زمین پر اللہ کا دین غالب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. کوئی شک نہیں اس بارے میں، واضح احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. مگر سوال ہے کہ میری اور آپ کی قیامت کیا ہے؟ وہ جو فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا، جس کی موت واقع ہو گئی، اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. جو آج چلا گیا یا چلا جائے، نہیں پتا میری آپ کے کس وقت آ جائے. میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، وہ انڈونیشیا کے بہت ہی پیارے قاری صاحب تھے اور سورۃ الملک کی تلاوت، ابھی آگے وہ آیت تلاوت کرنی ہے میں نے آپ کے سامنے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور انتقال ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ ایسی پیاری موت ہمیں بھی عطا فرما دے، خاتمہ بالخیر جسے ہم کہتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں ایک صاحب علم بزرگ تھے، کرسی پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، بالکل آخر میں پہنچے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور اسی وقت انتقال ہو گیا. اور ایک اور صاحب علم تھے انڈیا کے، اور کلمہ توحید پر کلام ہو رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہاتھ نیچے اور انتقال ہو گیا. یہ بھی کیفیت ہے موت کی. البتہ جس کی ہو گئی وہ قیامت اس کی واقع ہو گئی. اب وہ کہاں؟ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، کہاں وہ آسمان کو پھٹتے ہوئے زمین کو شق ہوتے ہوئے دیکھا؟ وہ تو چلا گیا پہلے، اپنے وقت پر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اس کو کوئی شک نہیں، مگر وہ کہاں دیکھے گا. اور موت اس کے برعکس بھی آتی ہے، شراب و کباب کی محفلوں میں بھی، کانسرٹ کے دوران میں بھی، آپ بھی واقف ہوں گے، میرے سامنے بھی مثالیں، اللہ برے خاتمے سے محفوظ رکھے. البم سنتے ہوئے بہت بڑا ایک بزرگ آدمی امریکہ میں، مسلمان، گھر والے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، یعنی فلاں اداکارہ بیہودہ اس کا البم لگاؤ، اس سے مجھے سکون آئے گا. اللہ اکبر. اور وہ بیہودہ عورت کے البم کے گانے کو سنتے سنتے موت واقع ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں تعلیم دی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے. یہ تو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں ہماری موت کس قدر یاد ہے، یہ عملی مسئلہ میرے اور آپ کے لیے. تو بہرحال یہ تو پہلی اصولی بات زلزلہ قیامت کا. اور آج اللہ دکھا رہا ہے تو اللہ بتا رہا ہے وہ قادر ہے. اور قیامت کے برپا کرنے کے تعلق سے رب نے قرآن پاک میں اس قیامت کے موقع پر زلزلے کے برپا کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے. اور جو آج ہم ماضی کی اقوام کے واقعات قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں، جو صدیوں پرانے واقعات ہیں، اللہ بتا رہا ہے اللہ قادر ہے اس چیز کے اوپر. یہ ایک اصولی بات ہو گئی. اب آئیے مقصد زندگی اور فلسفہ زندگی. بنیادی طور پر یہ زندگی امتحان ہے، اور یہاں مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے. یہ نقطہ اس سے کلیئر ہوتا ہے جو خالق کائنات کو ماننے والا ہو، جو وحی کی تعلیم کو ماننے والا ہو. اللہ کی نعمت ایمان، یعنی ایمان کی دولت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اور خدا کی قسم قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جوڑا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا. آج مغربی معاشروں میں لوگ جانور بننے کی کوششیں کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ایک خاتون ہے، وہ لکھتی ہیں، ہاں ہمارے بھی میگزین کے اندر ہمارا ندائے خلافت کا پرچہ چھپتا ہے، تو کسی خاتون کا ذکر کیا ویسٹرن سوسائٹی سے. وہ کہتی کہ اس کے شوہر کو جو ہے وہ بلیاں بہت پسند ہیں. تو اس نے جو بھی میڈیکلی آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، تو کوشش کی کو چہرے پہ کچھ بال ایسے اگائیں کہ وہ بلی جیسی لگے. تو بن گئی وہ. اور اس کے بعد شوہر نے فارغ بھی کر دیا، کہا بلیاں بہت ساری، مجھے تیری شکل یہ تھوڑی چاہیے تھی. آج لوگ جانور بننا پسند کر رہے ہیں. آج لوگ جانوروں کی ماں بننا پسند کر رہے ہیں. شاید یہاں ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہو، ڈاگ مم. میں ایک کتے کی ماں ہوں. ایک خاتون کہتی ہے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر مجھے تھوڑا جلدی آپ ریلیز کر دیا کریں، تاکہ ڈے کیئر سینٹر میں نے اپنے کتے کو، اپنے بیٹے کو، آئی ایم اے ڈاگ مم، میں کتے کی ماں ہوں، تو بیٹا ہی ہوگا نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس کو مجھے پک کرنا ہوتا ہے. صبح میں ڈراپ کرتے ہوئے آتی ہوں، شام میں مجھے پک کرنا ہوتا ہے. تو کارپوریٹ سیکٹر میں ریکویسٹ ڈالی گئی کہ مجھے آپ تھوڑا سا جلدی ریلیز کر دیں تاکہ میں اس کو جا کے پک کر لوں. اور اپنی جائیدادیں لوگ کس کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کتوں اور بلیوں کے لیے.
اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بیسٹ آف دا کریشن، بہترین تخلیق میں پیدا کیا. آج انسان اور پڑھے لکھے لوگ، مالدار قسم کے لوگ، کہنے کو ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والے، وہ کتے اور بلیاں پسند کر رہے بننا، یا کتے اور بلیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اور ان کی اپنے آپ کو ماں قرار دینا ان کو پسند آ رہا ہے. شکر کرے اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دی، محمد رسول اللہ علیہ السلام کو امتی بنایا. یہ باتیں سن کر آپ کو مجھے گھن آتی ہے کہ نہیں؟ کتا بلی، استغفر اللہ. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب سنیے، میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، ایک وہ آنکھ ہے جو ایک مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے فقط، ایک ظاہر بینی والی آنکھ، ایک مادہ پرستی والی آنکھ، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا. اور ایک وہ آنکھ ہے جو خالق کائنات کو ماننے والے شخص کی آنکھ ہے، اور وہ وحی کی تعلیم کو مانتا ہے، اور وہ خالق کی تعلیم اور وحی کی تعلیم کی روشنی میں حالات کو دیکھتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اب سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، وہی آیت جس کا بھی حوالہ دیا گیا، سورۃ الملک کی آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اللہ تمہارا امتحان لے، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. غالباً یہ بات پہلے بھی آئی ہو، یہ میں کبھی کبھی غالباً اس وجہ سے کہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ 2 جمعوں کی ذمہ داری یہاں قرآن اکیڈمی کراچی میں ہوتی ہے، اور 2 جمعوں کی ذمہ داری قرآن اکیڈمی لاہور میں ہوتی ہے. تو بہرحال آڈینس ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس سے بعض باتیں ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی آ چکی ہوں، مگر ان کو دہرا لیا جانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں پہ کیا ذکر آیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا، اللہ تمہارا امتحان لے، ایکم کہ تم میں سے کون احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا ہے. علماء نے لکھا، یہ نہیں فرمایا اکثر عملا، زیادہ عمل کرنے والا، نہ، احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا. اخلاص نیت کے ساتھ عمل، للہیت ہو، صرف اللہ سے اجر مطلوب ہو، سنت رسول علیہ السلام کی پیروی ہو، اور دین کے تقاضوں پر کمپرومائز نہ ہو. بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کے حادثات کے موقع پر کانسرٹ کر کے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، فلاں گویے کو بلا لو، فلاں ناچنے والے کو بلا لو. استغفر اللہ. اور جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انسانیت کے ساتھ بھلا سلوک کرو، تھوڑا سا آگے اور ایموشنل ٹچ بھی دیتے ہیں. ٹچ، یہ لفظ آج کل بڑا چل رہا ہے، کوئی اسلامک ٹچ، کوئی ایموشنل ٹچ. ہیومینٹی از دی بیسٹ ریلیجن، یہ بھی بڑی، اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت بڑا فتنہ ہے. اسلام انسانیت نہیں سکھاتا کیا؟ اور اسلام کو ماننے والا اسلام پر عمل کرے تو بہترین انسان نہیں ہوگا کیا؟ اور مخلوق خدا کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں؟ تو یہ بھی فتنہ ہے، ہیومینٹی از دی بیسٹ ریلیجن، یہ فتنہ اس کے اندر. بہرحال تو جی، تو اکثر نہیں فرمایا، احسن فرمایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ للہیت کے ساتھ عمل، اخلاص کے ساتھ عمل، اللہ ہی کی رضا مطلوب ہو، آخرت کا اجر مطلوب ہو، سنت رسول کے تقاضوں کے مطابق ہو، اور دین کے تقاضوں اور مزاج پر کوئی کمپرومائز نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، میں بھول رہا تھا کہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ناچنے گانے کی باتیں ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. خیر نماز ادا کر بھی لیں تو ناچنے گانے کی گنجائش نہیں نکلے گی، مخلوط محفلوں کی گنجائش نہیں نکلے گی. جی ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، فنڈ ریزنگ اچھا کام ہے، مگر باطل طریقے پر فنڈ ریزنگ کرنا، ناجائز ذرائع کو اختیار کر کے، یہ کوئی نیک عمل نہیں ہے. یہ بھی کلیئرٹی رہے. البتہ اس آیت میں فرمایا یہ زندگی اور موت کیا امتحان ہے، امتحان ہے یہ زندگی. یہ بدلتے حالات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر، برے اچھے حالات کے ذریعے امتحان لے رہے ہیں تمہارا. ان بدلتے حالات میں تمہارا طرز عمل کیسا ہے؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا. بالآخر تم نے اللہ کی طرف جانا ہے. دنیا اصل نہیں ہے، دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہاں امتحان کے لیے ٹیمپرری پیریڈ کے لیے بھیجا گیا ہے، فار ایور کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں. اصل مسئلہ وہاں کا ہے. کامیاب وہ ہوگا جو وہاں ہوگا، ناکام ہوگا جو وہاں پر ہوگا. سیدھی سی بات. ذالک یوم التغابن، قرآن کریم فرماتا ہے سورۃ تغابن میں، وہ ہار و جیت کے فیصلے کا دن ہے اصل معنی میں. بہرحال تو یہ زندگی امتحان کے لیے، امتحان میں بدلتے حالات آئیں گے، شر بھی خیر بھی، اچھے برے بظاہر. اور بعض مرتبہ کوئی بات ہمیں ناگوار لگتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں شاید اسی میں خیر ہو. اللہ کے نزدیک وہ واقعتاً ہے، ہمیں شاید سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے میں نے شاید کا لفظ استعمال کیا. مثلا قتال جیسا حکم ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قتال کے حکم کے بعد، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ایک بات تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ،
اور ممکن ایک بات کو تم پسند کرو، محبوب رکھو، اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ آگے عقیدے کا بیان، کلوزنگ بالکل، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ حاکم، اللہ خالق ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ مالک ہے، جو چاہے سو کرے۔ مولانا محمد علی جوہر مرحوم جیل میں تھے، بیٹی کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا، کیا اشعار لکھے، ایک مجھے یاد ہے اس میں سے بڑا پیارا، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا۔ کیوں آرزو، کیوں حرف آرزو تمہاری ایسا ویسا اف اینڈ بٹ، نو، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ تو اللہ خالق بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کل کائنات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام میں، ایک پتا اللہ کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا، کل اختیار اللہ کا۔ ہاں، عالم اسباب کے تحت اللہ دنیا چلا رہا ہے، اسباب کے تحت بیماری بھی آتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ اور معاملات بھی، اس کی نفی نہیں۔ اصل سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کا اذن اور اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے۔ سب سے بہترین بات کہ اس کے ان فیصلوں میں بظاہر ہمیں بہت عجیب لگ رہے ہوں، ہم بہت مغموم ہو رہے ہوں، بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہے ہوں، ایک پریشانی ہونی چاہیے، آگے ذکر آ رہا ہے، مگر الحکیم بھی ہے، وہ کل حکمت رکھنے والا، اور اس کے فیصلے میں حکمت ہی سراسر حکمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، سب کچھ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم کیا ہوں گے؟ پھر کچھ اور ہو جائیں گے، بندے کہاں رہیں گے۔ یہ ہے اصولی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہاں، جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اصل سبب اس کی اجازت ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اللہ کا اذن ہے۔ اب اذن میں ایک اور نقطہ بھی تھوڑا سا گہرا، بندہ جھوٹ بول رہا ہے، زبان اس کو چلنے کی اجازت کون دے گا؟ بڑی عجیب حساس بات ہے، اللہ۔ مگر اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مگر جھوٹ بولنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس کو سزا ملے گی۔ پھر بندہ سچ بولے، اللہ کے اذن سے بولے گا، توفیق کون دے گا؟ اللہ، مگر اس سچ بولنے میں اللہ کی رضا شامل ہوگی۔ باقی اس میں گہرائی ہے، اتنا سمجھ لیں سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، البتہ بندے کو اختیار اللہ نے دیا، اور وہ اتنا ہی مسئول یعنی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے جتنا بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ بہرحال عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اصل سبب تو اس کا اذن ہے۔ مگر میں نے عرض کیا ظاہر کے اسباب بھی ہوا کرتے ہیں، چنانچہ اس پر بھی قرآن کریم رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبتیں تم پر آتی تمہارے اپنے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور بہت سے تمہارے کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہر بات پر اللہ نہیں پکڑتا، بڑا رحمان و رحیم ہے۔ 2 مرتبہ قرآن حکیم اور مقامات پر ہے، اگر تمہارے ہر جرم، کرتوت اور گناہ پر اللہ پکڑنے پر آ جائے، ما ترک فی الارض من دابہ، اللہ زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہ چھوڑے، ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ مؤخر فرماتا ہے، ہر بات پر پکڑتا نہیں ہے۔ اب یہ بھی بتا دیا گیا جو تم پر وارد ہو رہا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال و کرتوتوں کی وجہ سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے علامات قیامت کے حوالے سے کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، سرخ آندھیوں کی کثرت ہو جائے گی، اور ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کرتوتوں کا ذکر بھی فرمایا، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، اور اس کو کئی مرتبہ ماضی میں بھی ہم نے بیان بھی کیا ہے، اور اس کو مختلف مواقع پر جب قوم کو ہم رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو توبہ کی دعوت کے ذیل میں اس حدیث کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، سادہ اصطلاح میں آج کے اعتبار سے پبلک پراپرٹی اور پبلک ویلتھ کو لوگ اپنی ذاتی جاگیر سمجھیں، کئی باتیں اس حدیث میں، اور امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جایا کریں۔ عوامی امانتیں جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے پاس ہوا کرتی ہیں، اہلکاروں کے پاس، وہ جو ہے وہ امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے تو ہمارا حصہ ہے، ہم لے کے جائیں گے، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے،
ایف بی آر والے تو پیچھے پڑ جاتے نا، آٹومیشن پہ آ گیا. زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کوئی آٹومیشن ابھی ہے؟ زکوٰۃ دبا رہے ہیں، اللہ کا حق اور اللہ کا عطا کردہ فرض اس میں ڈنڈیاں، اور ادھر جو ہے بہرحال کیا کریں، ایف بی آر والے چھاپے ماریں گے. اور سنیں، اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا بڑھانے کے لیے، دنیا کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے، خوب سے خوب کی تلاش، دنیا کی دین کی تعلیم دنیا کے حصول کے لیے حاصل کی جانے لگے. اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے. اللہ نے قوام کس کو بنایا؟ یہ غالباً قرآن اکیڈمی لاہور میں بات کی تھی، یہاں بھی کر لوں. اللہ نے قوام کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. اور آج کس کی چل رہی ہے؟ عورتوں کی. تو ہمارے بچوں نے بھی وہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ دیکھا ہے. میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کے الفاظ دہرا دیتا ہوں، میں کہوں گا تو بھاری لگے گا. اگر عورتیں تمہاری قوام بن چکی ہیں تو ڈوب مرو جا کر. اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اور یہ اللہ کے رسول علامات قیامت میں بیان کر رہے ہیں. اور مغربی معاشروں کا ستیہ ناس دیکھ لیں، فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے وہاں پر. عورت کی ذلت، عورت کی تذلیل، اس کو شو پیس بنا کر کیا اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کیا گیا. اور دین ایک عورت کو پروٹیکشن دیتا ہے نکاح کی، مرد کی کفالت کی. لیکن حضور فرما رہے علامات قیامت میں کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمائیے آپ لوگ. ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ باپ. پھر کون؟ اب حدیث مکمل، پھر بیوی آئے گی. ماں کو ستایا جائے، ماں کو گھروں سے نکالا جائے، ماں کو اولڈ ہاؤسز میں ڈالا جائے، اے دیو میں بھیجا جائے، اس شہر میں ہو رہا ہے، اور بیوی کی اطاعت کی جا رہی ہے. استغفر اللہ. اور سنیں، اور دوست کو قریب کرے. اس حدیث میں ماں باپ کا ذکر، ایک حدیث میں باپ کا ذکر. دوست کو قریب کرے، ماں باپ کو دور کرے. دوست اوپر ہے محبت میں، تعلق میں، ٹائم دینے میں، اور ماں باپ پیچھے ہیں. اور انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے. عزت کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی پیسہ ہے، چار آگے پیچھے گارڈ بھی ہیں، ان کے سامنے حق بیان کیا جائے گا تو یہ جو ہے وہ شرارت کریں گے. ان کی اس ذلت، یعنی جو انہوں نے بدمعاشی کر رکھی ہے اور لوگوں کا مال ہڑپ کر رکھا ہے اور اقتدار میں آ کر بیٹھے ہوئے، یہ اختیار میں آ کر بیٹھے ہوئے، اس وجہ سے ڈر کر ان کی عزت کی جائے، نہ کہ کوئی عزت واقعتاً عزت ہو. اور سنیں، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے. کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ کرتوت بیان کر رہے ہیں، علامات قیامت میں جو کچھ ہونے والی باتیں ہیں ان میں سے. اور اس کے آگے زلزلے کا ذکر آ رہا ہے ابھی، بلکہ زلزلوں کا. گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں. یہاں پر بمپر ٹو بمپر لائنیں لگتی تھیں، اب تو ہوم سروس اویلیبل ہو گئی. اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے. صحابہ کرام کے بارے میں کس قدر بد کلامی بعض لوگ کرتے ہیں، کس قدر کیچڑ اچھالتے ہیں، معاذ اللہ. بعد والے پچھلوں پر لعن تان کرنے لگے. جب یہ سب ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کی بھی منتظر رہو. اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے لگاتار اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا تاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے مستقل اس میں سے دانے گرنے لگیں. آج کتنی ساری باتیں ہیں جو اجتماعی سطح پر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی زلزلہ آیا. جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو. تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، تم توبہ کرو، اللہ کے حضور پلٹو، گناہوں کو چھوڑو، نافرمانیوں کو چھوڑو، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. حضرت عائشہ نے بھی کچھ فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلے کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ زنا، شراب نوشی، رقص، گانا بجانا، جب یہ لوگوں کا مزاج بن جائے تو غیرت حق کو بھی جوش آتا ہے. اگر معمولی تنبیہ پر توبہ کر لیں تو ٹھیک، ورنہ عمارت منہدم اور عالی شان تعمیرات خاک کے ڈھیر کر دیے جاتے ہیں. پوچھا گیا زلزلہ عذاب ہے؟ فرمایا مومن کے حق میں رحمت اور کافر کے لیے عذاب ہے.
اس طرح کی بہت ساری باتیں احادیث مبارکہ میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اب آئیے ذرا ہم کچھ ان پہلوؤں کا جائزہ لیں، کیا کریں آخر۔ اور دین نے بڑی پیاری تعلیم عطا فرمائی ہے۔ زندگی امتحان اور موت کا وقت متعین ہے، کیفیت بھی اللہ کے ہاں متعین، اللہ جانتا ہے۔ ہاں ظاہر میں دیکھیں تو دل مغموم ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، مگر رب سے بڑھ کر کون رحمان و رحیم ہوگا۔ اسی لیے بعض ہمارے علم الکلام کے علماء نے جو کہ عقائد پر گفتگو کرتے ہیں یہ بیان دیا، کوئی حکمت بیان نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ نوز دی بیسٹ، اللہ کا حکم ہے، اس کے فیصلے پر راضی رہو، یہ تو ہم نے مان لیا۔ اب اس کے تحت ہی یہ چند آیات ذکر کر رہا تھا۔ 2 آیات میں ذکر آتا ہے سورہ انعام میں لعلہم یتضرعون، سورہ اعراف میں معاف کیجیے گا، کہ یہ لوگ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ سورہ روم میں آتا ہے نمبر 41 میں لعلہم یرجعون، لوگ پلٹیں اللہ کی طرف، رجوع کریں اللہ کی طرف۔ سوال آئے گا جانے والوں کا معاملہ، تو بہت پیاری باتیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے فیصلے اجتماعی طور پر نافذ ہوتے ہیں، آخرت میں ہر ایک کا معاملہ انفرادی طور پر ہوگا۔ دنیا میں اجتماعی فیصلے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں، ہر ایک جاتا ہے اس میں، لیکن آخرت میں بالآخر پوچھ گچھ ہر فرد کی اکیلے اکیلے ہونی۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا اگر ایمان پر کوئی گیا تو احادیث میں تو ذکر ہے، کوئی ناگہانی آفت مثلا زلزلہ ہے، اسی طرح طاعون کا مرض، پلاگ جسے کہا جاتا ہے، کوئی اور وبائی مرض بہت بڑے پیمانے پر، اسی طرح کوئی خاتون بچے کو جنم دینے کے دوران انتقال کر جائے، کوئی شخص جل کر انتقال کر جائے، کوئی شخص ڈوب کر انتقال کر جائے، یہ حکم کے اعتبار سے، حقیقت اور اصل کے اعتبار سے نہیں، حکم کے اعتبار سے شہید ہوگا۔ زلزلہ، طوفان، ناگہانی آفت، جل کر، ڈوب کر، کسی مرض کی وجہ سے، یا کوئی خاتون بچے کو جنم دینے کے دوران، یا کوئی ڈوب کر یا جل کر انتقال کر جائے، صاحب ایمان ہو، ایمان پر جائے، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایک درجے میں اس کے لیے شہادت کا درجہ ہوگا، ایک درجے میں۔ دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کبھی یہ سزا بھی ہوتی ہے، تو کبھی جزاک اللہ خیر، کبھی کسی کے لیے یہ سزا کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، البتہ مسلمان ہو، اس قدر بھاری معاملہ ہو گیا تو ایک رائے احادیث کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، آخرت میں صاف کر کے اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے دین کی قدر کرے، یہ دین بڑا پیارا ہے، نتھنگ ٹو لوز والی بات۔ تو کہیں یہ کفارے کا باعث بنتا ہے اور کبھی یہ ثواب کا باعث بنتا ہے، اس کو ہم ایک اور حدیث سے اخذ کر رہے ہیں، لیکن علماء نے اس کے ذیل میں بھی بیان کیا۔ مشہور حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کا اجر بہت سارے اعمال کا مل گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ڈھیروں بڑا اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ بندہ کہے گا اللہ یہ کیا تو مجھے دے رہا ہے؟ اللہ فرمائے کہ تجھ پر بیماری آئی تھی، بیماریاں، اور تو نے بڑا صبر کیا تھا، یہ اس صبر کا اجر ہے۔ اس اجر کو دیکھ کر بندہ کہے گا یا اللہ کاش میں ساری زندگی بہت زیادہ بیمار ہوتا، میرے جسم کے ایک ایک حصے پر قینچیاں چلتی اور میں صبر کرتا، اور آج میرا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا۔ یہ ان کے لیے جو چلے گئے ہیں، اور کچھ کے لیے اس سے بڑھ کر سزا بھی ہو سکتی ہے، اللہ سزا بھی دیتا ہے، البتہ وہ ہم طے نہیں کر سکتے، وہ اللہ خود طے کرے گا، کیونکہ انڈیویجول کا معاملہ کہاں طے ہونا ہے؟ آخرت میں۔ یہ تو جانے والوں کے بارے میں، اور بہرحال ان کی جو گھر والے ہیں، جو زندہ ہیں، بچے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی آزمائش کا معاملہ، ان سب کو بھی بتایا جائے گا۔ امتحان آتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی بالآخر دیتا ہے، صبر بندہ کرنا چاہے اور اس پر جو ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ تنبیہ لے لیں اللہ کی، اللہ ہلا رہا ہے زمین کو، اللہ برسا رہا ہے شدید طوفانی بارش ہے، اللہ لے کر آ رہا ہے سیلاب کو، اللہ کبھی لے کر آ رہا ہے طوفانوں کو، دنیا کو ایسے گلوبل ولیج اگر دیکھیں، اللہ کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے تمہارا رب چاہتا ہے توبہ کرو اللہ کے حضور، شکر کریں، مہلت باقی ہے، ختم ہو جاتی تو پھر تو آج جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے کرتوتوں کو ٹھیک کریں، انفرادی طور پر بھی توبہ کریں، اجتماعی سطح پر بھی توبہ کریں، اس کا بار 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 ذکر آتا رہتا ہے۔ اور ہاں میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی، مشہور ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مسلمان کے جسم کے ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو بندے کا پورا جسم محسوس کرتا ہے نا، آنکھ کی تکلیف کو پورا جسم، تو امت ایک جسم کی مانند ہے،
اور مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں. اپنے ان بھائیوں ترکیہ میں ہوں، شام میں ہوں، ان کی اس تکلیف کو بہت بڑی ہنگامی بات ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، تفصیلات ہمارے سامنے. اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا معاملہ، آسانی کا معاملہ، دوبارہ ان کو آباد کرنے کا معاملہ فرمائے. ظاہر کے اعتبار سے مشکل لگتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ سے دعا بھی کریں. اور جو ہم مالی طور پر ان سے تعاون کر سکتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہماری قوم اس معاملے میں بانجھ نہیں ہے، اور بالخصوص پورے پاکستان کی تو بات کر رہا ہوں، یہ شہر اس معاملے میں بانجھ نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے بڑا دل اس شہر والوں کو اور اس ملک والوں کو عطا کیا. جس ادارے پر تنظیم اسلامی کے بحال وہاں کوئی نظم نہیں ہے، قرآن اکیڈمیز کا، تنظیم اسلامی کا ترکیہ میں، شام میں کوئی نظم نہیں ہے. ماضی میں بھی ہم نے ساتھیوں سے کہا جس ادارے پر اعتماد ہو ہم بھی کریں گے، تنظیم اسلامی کے رفقا بھی کریں، ہمارے دروس میں آنے والے ساتھی بھی کریں، جمعے میں آنے والے ساتھی بھی کریں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. کل ہم اللہ کے غضب سے بچنا چاہیں تو آج صدقہ دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اور یہ تو ایک ایسی ہنگامی صورتحال ہے کہ علماء نے اس پر فتویٰ بھی دیا کہ زکوٰۃ بھی یہاں پر دی جا سکتی ہے. تو جہاں آپ کو اعتماد ہو، جہاں آپ کو اعتبار ہو، کسی ادارے پر، کسی بھی آرگنائزیشن کے اوپر، آپ سب بھی دیں، ہم سب بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی بات میں نے لاہور میں بھی ذکر کیا تھا، یہاں پر بھی ذکر کر رہا ہوں. عوام پیٹرول 300 پہ پہنچے گا، ڈالر 300 پہ پہنچے گا، سب کے سامنے باتیں. عوام کی طرف سے تو بات یہ آ رہی کہ بھائی میں اپنے بچے کی فیس بھروں، یا آٹے کی لان میں لگوں، یا گورنمنٹ ہاسپٹل کے باہر لگوں، یا گاڑی میں پیٹرول یا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواؤں، میں کروں تو کیا کروں؟ اور کتنا اس عوام سے لوٹیں گے، کتنا بوجھ ڈالیں گے. اور خدا کے بندو، اس ملک کے اندر سیاستدان، اس ملک میں جاگیردار، اس ملک میں بیوروکریسی، جس میں ہماری ریاستی اداروں کے تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں، عدلیہ ہو، مقننہ ہو، اور دفاعی ادارے، سب کی بات کر رہا ہوں. ان کے جو بینیفٹس ہیں بھائی، ان کو بھی آگے آنا چاہیے. طنز نہیں کر رہا میں، اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، لاکھوں کروڑوں ان کو ملتا ہے. تو وہ اپنا فرض سمجھ کر آگے آ کے حصہ ڈالنے کی کوشش کرو. اگر نہیں ڈال رہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ملک کو انتشار سے بچائے. تو سیاستدان ہوں، حکمراں ہوں، اور ہماری اشرافیہ کے لوگ ہوں. سپر ٹیکس کی بات ہوئی ہے، اگر جسٹیفائیڈ ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، تو ٹھیک ہے. اور یہ کیننس آف ٹیکسیشن ہم پڑھتے رہے الفریڈ مارشل کی اکنامکس کے اندر. یہ تو سیدنا عمر، سیدنا علی کے رولز ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس سے حاصل کیا جائے. اور آج تو ایمرجنسی ہے. میں ایسے ریاستی اہلکاروں کے اداروں کو جانتا ہوں کہ جہاں پر سردیوں میں بھی اے سی چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایشو نہیں. ایک ریاستی اہلکار، اس کا اتنا بڑا بنگلہ، 400 ملازمین وہاں پر، اور شوہر بیوی وہاں پر رہتے ہیں. میں خود دیکھ کر آیا ہوں، دیکھا ہے میں نے. ایک چیف منسٹر ہاؤس کے اندر ایک جمعے کے اندر ایک مرتبہ موقع ملا ہی کراچی کے اندر، کس کے دور میں چھوڑ دیجئے، 50 ڈشیں چل رہی ہیں وہاں پر، 3 قسم کے وہاں پر مینیوز لگے، 3 قسم کی گیدرنگز ہو رہی ہیں کھانے کی. یہ اے گریڈ ہے، یہ بی گریڈ ہے، یہ سی گریڈ ہے. واٹ از دس نان سینس؟ قوم کے پاس آٹے کی لائن ہے. بعض لوگ نئی گاڑیاں 7-8 کروڑ والی 2022 میں ٹینشن کہ 2023 کا پہلے مجھے ملے گا، میرے فلاں کو ملے گا، ایک ادھر دوڑ لگی ہوئی. ریٹائرمنٹ کے بعد جو بعض لوگوں کے پرکس اور بینیفٹس ہیں، کتنے علاقوں کے گھرانے چل جائیں اس کے اندر، تو بھائی ان سے وصول کیا جائے نا. ان کو بھی آگے آنا چاہیے والنٹری بیسس پر، ورنہ بھارت ان سے وصول کیا جائے. قوم کو کتنا دبائیں گے، کتنا ماریں گے، قوم کو ذبح کریں گے کیا. اور آخری بات، ڈیفالٹ بڑا ڈرایا جا رہا ہے ہمیں. تو بھائی ڈیفالٹ کس چیز کا نام ہے؟ فورن ریزرو نہ ہونے کے برابر ہے. پیمنٹس ہم کر نہیں سکتے، ترقیاتی بجٹ انہوں نے ہمارا کم کر دیا، کنٹینرز ہم چھوڑا نہیں سکتے اپنی پورٹ سے. اور کس چیز کا نام ڈیفالٹ ہے؟ ری پیمنٹ کے لیے پیسہ ہمارے پاس، تو کس چیز کا نام ڈیفالٹ ہے؟ اور بچا کیا ہے؟ اور یاد رکھیے، وہی اللہ اس کے رسول سے جنگ کی وجہ سے ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہمارے تمام سول حکمراں اور ملٹری والے حکمراں کسی نے سنجیدگی سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ آج مصیبت اسی کی وجہ سے. ختم کرو اللہ اس کے رسول سے جنگ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان کی طرف آؤ، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو. نہیں دیتے تمہیں، مجھے پتا ہے آپ کہیں گے کیا بے وقوفی کی بات ہے. تو باقی ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں آج تک، وہ بڑی عقل مندی کی باتیں، انٹلیکچولی باتیں ہیں. اس قوم کے اندر دودھ کی نہریں بہہ گئی، آپ کے میرے بچوں کے منہ میں سونے کا نوالا آ گیا. ہم نے ریکمینڈ کیا ہے. امریکہ نے بدماشی کی تھی ہمارے ساتھ، پریسلر ترمیم پاس کروائی اپنی کانگریس سے، اور ہمارے F-16 دبائے تھے. ہم نے ریکمینڈ کیا ہے وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ موجود ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرے، اور ان کے منہ پر جا کر کہے کہ ہماری پارلیمنٹ منع کرتی ہے، ہم نے قانون سازی کر لی، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. کتنا دیں گے ان کو ہم؟ اور ڈیفالٹ کرنے کے بعد ہی ہمیں ہوش ٹھکانے آئیں گے، اور پھر ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی بات کریں گے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اس سے کم پر نہیں.
جب تک یہ نہیں ہوگا ہم واقعتاً کوئی ہمت کوئی کریج ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس سے کمتر پر معاملات سدھرنے والے نہیں۔ آج کہہ رہے پیٹرول بڑھاؤ ڈالر بڑھاؤ، کل کہیں گے اسرائیل کو تسلیم کرو، پرسوں کہیں گے ناموس رسالت کا قانون ختم کرو، پھر کہیں گے کہ قادیانیوں کو تم نے کافر قرار دیا ختم کرو، اور آخر میں کیا کہیں گے؟ اپنے نیوکس ہمارے حوالے کرو، اپنے ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کرو۔ یوکرائن نے کیے تھے 1700 ہتھیار حوالے یو ایس ایس آر رشیا کے، آج یوکرائن کا حال کیا ہے؟ آخر میں ہم سے یہ مانگیں کہ تو بچے گا کیا آپ کے پاس میرے پاس؟ تو ہماری بالکل سوچی سمجھی رائے ہے کہ، اور یہ اچھے بھلے لوگوں کی طرف سے بھی آئی ہے، کرو نا ڈیفالٹ، اور کس چیز کا نام ہے، کر تو چکے ہیں انفیکٹ پریکٹیکلی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔